أهل الأثر, أصحاب الحديث, the Salafiyun, أهل السنة والجماعة, they give preference to the two revelations over the opinions of men. شیخ محمد امان الجامی، ایسی ان کی زندگی تھی. شیخ محمد امان الجامی، یہ بھی ان سے بات پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی زبان کو بہت سنبھالتے تھے، تانا نہیں کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے لوگوں کا، تانا نہیں مارتے تھے لوگوں کے بارے میں. اور وہ رحمہ اللہ تعالی نعم ایسے ہوتے تھے کہ وہ بہت معاف کرنے والے تھے. شیخ محمد امان الجامی کے ساتھ اذیت کی گئی تھی. لوگ ابھی تک برا ان کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ ابھی تک یہاں پاکستان میں ان کے بارے میں ان کی زبانیں رکتی نہیں ہیں شیخ محمد امان الجامی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، کہ جو قرآن و سنت میں ہے، صحابہ کرام کی جو فہم ہے اس کو اپناؤ، اس کو نظر انداز مت کرو. اپنی کسی حزب یا تنظیم کو تائید دینے کے لیے سلف کا جو منہج ہے اس کو نظر انداز کر لیا ہے، نہیں، یہ نہیں کرو. کیونکہ جماعت تو ایک ہی ہے. جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت، اور جنہوں نے کی اتباع کی تھی. وہ طریقہ، وہ منہج ایک ہی تھا، اس دن ایک ہی تھا، آج ہی ایک ہے، اور قیامت کے دن تک ایک ہی ہوگا. تو یہ شیخ محمد امان الجامی کی یہ ان کا طریقہ تھا. تو ظاہری سی بات ہے لوگوں کو یہ نہیں پسند، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ جماعت ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، مختلف تنظیموں ہماری دین اس کو اجازت نہیں دیتی، تو ظاہری سی بات ہے اصحاب التنظیمات وہ تو پھر غصے میں ہوں گے. ہماری تنظیم کے بارے میں تم کیوں تانے دے رہے ہو، ہماری کیوں کہہ رہے ہو ایسے، کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم انتخابات میں نہیں شامل ہو سکتے، کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، کیوں یہ کہہ رہے، کیوں ہمارے علماء کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ وہ غلط ہیں، صوفیہ پہ کیوں رد کرتے ہو، رافضہ شیعہ پہ کیوں رد کرتے ہو، کیوں رد کرتے ہو. کرنا ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے کوئی اس کے اوپر ہم کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دے سکتے. ہم نے تو حوض کوثر سے سراب ہونا ہے، تو کیسے ہوں گے سراب اس حوض کوثر سے اگر ہم نبی کریم علیہ السلام صاحب حوض کی سنت کی اتباع نہیں کریں گے، اور اس کو بلند اور اعلیٰ نہیں کریں گے، اس کو تائید نہیں دیں گے. نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے تھامنا ہے، پکڑنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پھر دشمنی ہوگی. شیخ محمد امان الجامی ایسے تھے، تو ان کے ساتھ انہیں بہت اذیت پائی تھی، اور ابھی تک لوگ ان کے بارے میں برا کہتے ہیں. مگر شیخ محمد امان الجامی کیا کرتے تھے؟ قابل من اساء الیہ بالحلم والعفو. جو ان کے ساتھ برا کرتے تھے بالمقابل کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے ان لوگوں کو. اور یہ ہوتا تھا کہ شیخ محمد امان الجامی کہتے تھے ارجو اللہ تعالی ان لا يدخل احدا النار بسببی. شیخ محمد امان الجامی he would be oppressed, hurt by other people, but do you know what he would say? I forgive these people. Do you know what he would say? He would say, I hope in Allah, I hope that Allah does not punish anybody, I hope that Allah does not put anybody in hellfire because of me. وہ معاف کرتے تھے لوگوں کو، جو بھی ان کی عرض پہ تان کرتے تھے ان کو معاف کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ لا داعی لأن يأتي من يتعذر فإني قد عفوت عن الجميع. شیخ محمد امان الجامی کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں داخل ہو میری وجہ سے. میں آپ کو ایک مثال دوں. شیخ محمد امان الجامی کیا کہتے تھے کہ جماعت ایک ہے، کوئی تنظیم سے ہم کو متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جو تنظیم کہے گی اس کو ہم ترجیح دیں گے، جو تنظیم کا امیر کہے گا اسے ہمیں ترجیح دیں گے، جو تنظیم اور امیر کی جو تفسیر ہے اور تعویل ہے قرآن و سنت کی اس کو ہم ترجیح دیں گے. شیخ محمد امان الجامی کہتے تھے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، جماعت ایک ہے، صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی فہم. ہر ایک انسان صحیح ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم کسی تنظیم سے متعصب ہو جائیں. جماعہ واحدہ لا جماعات، ایک ہی جماعت ہے، متعدد نہیں ہو سکتی. تو ایک مرتبہ شیخ محمد امان الجامی مسجد میں
درس دے رہے ہیں، جماع واحدہ ایک ہی جماعت ہے، متعدد نہیں ہو سکتی۔ تو جو نوجوان ہیں وہ کھڑے ہوئے، یا شیخ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے، متعدد نہیں ہو سکتے، کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سید قطب کے نظریے سے متاثر ہیں، ابو الاعلیٰ مودودی کے نظریے سے متاثر ہیں، جس کی بنیاد اور اصل مغرب کی، یورپ کی فلسفہ کی پہ مبنی ہے۔ یہ جو خروج کرنا، دھرنے کرنا، حکمران کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، یہ مغربی فلسفے کے پر مبنی ہے۔ ہمارے دین سے ہمارا دین اس سے پاک ہے۔ شیخ محمد امان جامی نے کیا کہا؟ ایک ہی جماعت ہے، متعدد نہیں ہو سکتے۔ تو جو نوجوان ہیں مسجد میں وہ اٹھے، کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جماعت ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہو سکتے؟ آپ خود ہی اس بات کو سن سکتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ قریب آنے لگے شیخ سے، شیخ محمد امان جامی کو پکڑا اور پھر ان کو مارنے لگے، اس حد تک کہ شیخ محمد امان جامی کو ہسپتال میں ڈال دیا تھا۔ تو شیخ محمد امان جامی کیا کہتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو معاف کر لیتا ہوں۔ اور یہی ہوا کہ ان لوگوں نے جو اذیت کی تھی شیخ محمد امان جامی پہ، ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں توبہ کی تھی، اور پھر انہوں نے قطبی منہج، جو حرکی تنظیمی منہج ہے، اس کو چھوڑ کے سلفی منہج کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔